امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نا بڑا کمال عطا کیا تھا. آپ اللہ کے ان چنندہ بندوں میں سے ہیں جو آپ کہہ دیتے تھے اللہ اس کو فوراً اس کو قبول فرما لیتا تھا. آپ جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا. اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں. اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا جا تجھے میں نے جنت عطا کر دیا تو واقعی اس کو جنت کا ٹکٹ مل جاتا تھا. جا تجھے میں نے جنت میں محل دے دیا واقعی اس کو جنت میں محل مل جاتا تھا. اللہ کو محبوب مقبول ترین بندوں میں سے چنندہ بندوں میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے. ایک مرتبہ نا آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. تو وہ شخص آیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ حضرت جی مجھے نا میرا مکان بیچنا ہے, میرا گھر بیچنا ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نا میرے پاس بیچ دو, میں خرید لیتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت جی کیا دیں گے میرے گھر کی قیمت؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ تم نے کیا قیمت رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت جی آپ ہی بتا دیں کہ آپ میرے گھر کی قیمت مجھے کیا دیں گے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاندان نبوت سے ہے نا, حضور کی آل ہے نا, علی کے پوتے ہیں, امام حسین کے پوتے ہیں, جمع تو کچھ نہیں رکھتے تھے نا, جو بھی آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے, جمع نہیں رکھتے تھے. گھر خریدنے کے لیے رقم بھی تو چاہیے تھا. لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں دینے کے لیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہاں ایک سودا کر سکتے ہو میرے ساتھ اس طرح سے کہ ایک کام کر, یہ جو تیرا گھر ہے تو دنیا کا یہ گھر مجھے دے دے اور میں تجھے جنت محل دے دیتا ہوں. یہ جو دنیا کا گھر ہے تو مجھے دے دے, میں تجھے جنت میں محل دے دیتا ہوں. ہمارا آپ ہوتے تو سودا کرتے نہیں کرتے تھے. وہ لوگ بڑا پختہ تھے, یقین بڑا کامل تھا ان لوگوں کا. وہ جانتے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی مجھے دے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. ایمان بڑا کامل تھا, یقین بڑا پختہ تھا کہ امام جعفر صادق نے اگر کہہ دیا ہے کہ دنیا کا یہ گھر مجھے دے دے, تجھے میں جنت میں گھر دے دیتا ہوں, محل دے دیتا ہوں, واقعی دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ پڑوسی کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرا پڑوسی کیسا ہے. ہمارے اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں ہم اچھے سے جانتے ہیں نا, ہر ایک کے مزاج کو جانتے ہیں, ان کے رہن سہن کو جانتے ہیں, ان کے اخلاق کو جانتے ہیں, ان کے کردار کو جانتے ہیں. تو وہ جو پڑوسی تھا وہ بھی تو جانتا تھا نا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے. آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا جو رہن سہن, پڑوسی کے ساتھ معاملہ, آپ کی ایمانداری, آپ کی دیانت داری سب جانتے تھے نا. تو اس کا یقین پختہ تھا. وہ جانتا تھا کہ امام جعفر صادق نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کا یہ مکان مجھے دے دے, میں تجھے جنت میں محل دے دیتا ہوں. تو یقیناً یہ نواسائے رسول دے سکتے ہیں, یہ فرزند بدول دے سکتے ہیں, یہ علی کے جو ہے نا پوتے دے سکتے ہیں جنت میں. اللہ نے وہ طاقت دی ہے ان کو, اللہ نے وہ قوت دیا ہے امام جعفر صادق کو. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جی مجھے سودا منظور ہے. وہ کہتے ہیں حضرت جی مجھے سودا منظور ہے, آپ میرے دنیا کا یہ گھر لے لیں اور مجھے جنت محل دے دیں. سودا منظور ہے, سودا ہو جاتا ہے. آج بھی نا بڑے ہمارے اچھے دوست بہت سارے ہیں, یہ جو آخرت کا سودا ہے نا جلدی سمجھ میں نہیں آتا کسی کو, بڑے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. اور جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا پھر اس کا دل بڑا کشادہ ہو جاتا ہے. اور یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یوں سمجھ رہے ہیں کہ آخرت کا سودا جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کسی سے اگر کہا جائے کہ بھائی فلاں کام کرو, اللہ کے قرآن میں تم راہ خدا میں دو, اللہ تم کو دونوں جہاں میں دے گا. احادیث مبارکہ کے بہت سارے حدیثیں موجود ہیں, تم راہ خدا میں خرچ کرو, اللہ تم کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا دنیا میں. لیکن ہے نا ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے نا. بہت سے دوست ہمارے ہیں جو یقین کرتے ہیں, ایک بار کہنے پہ دے دیتے ہیں, راہ خدا میں خرچ کر لیتے ہیں, دل کھول کے کر لیتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے کر دے. میں تنہائی میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا ایسے ہمارے دوستوں کو کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھنا کسی کا محتاج, جس کا دل کشادہ ہے, جو تیری راہ میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہمیشہ حصہ لیتے ہیں. تو بہرحال آخرت کا سودا جلدی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا.
بڑے قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سودا سمجھ میں آتا ہے اور وہ کرتے ہیں دنیا میں یہ سودا، بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دنیا کا یہ گھر تو مجھے دے دے، آخرت میں تجھے جنت میں تجھے محل دے دیتا ہوں۔ اب یقین کامل تھا اس کا، پختہ ایمان تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ امام جعفر صادق ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، علی کے پوتے ہیں، اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہ جاتا ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جی مجھے سودا منظور ہے، آپ صرف اتنا کام کریں کہ آپ نا ایک کاغذ پر مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں امام جعفر صادق دنیا میں اس کا گھر لیتا ہوں، جنت میں اس کو محل دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ لیا، قلم لیا، لکھ دیا کہ میں جعفر صادق محمد ابن محمد بن باقر میں یہ سودا کرتا ہوں کہ دنیا کا گھر میں اس سے لیتا ہوں اور جنت میں اس کو میں محل دیتا ہوں، لیکن اس میں لکھ کے دستخط کر دیا، سودا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حج کا موسم تھا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے آپ چلے گئے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے۔ جب حج کرنے کے لیے چلے گئے تو ادھر جو آپ کا پڑوسی تھا جس نے گھر بیچا تھا، اس میں طبیعت خراب ہوئی، وقت نزا قریب آیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں زیادہ دن دنیا میں نہیں رہ سکتا، میرا وقت نزا قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ تو اس نے اپنے گھر والوں کو، فیملی والوں کو بلایا اور وصیت کی کہ یہ جو کاغذ کی چٹھی ہیں، یہ جو دستاویز ہیں، یہ کوئی عام دستاویز نہیں ہے، یہ کوئی عام دستاویز نہیں ہے، اس کو میرے روح پرواز کر جانے کے بعد، میرے انتقال کر جانے کے بعد یہ جو چٹھی ہے مجھے غسل دینے کے بعد جب کفن پہناؤ گے تو میرے کفن کے اندر سیدھے ہاتھ کی طرف یہ چٹھی رکھ دینا، سیدھے ہاتھ کی طرف یہ چٹھی رکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سودا کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنت کا سودا کیا ہے، جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت کا داروغہ اگر مجھے روکے، رضوان اگر مجھے روکے کہ کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو میں یہ چٹھی اس کو دکھا دوں گا جنت کے داروغہ کو کہ دیکھو یہ چٹھی کسی عام انسان نے نہیں بلکہ امام جعفر صادق نے مجھ کو دیا ہے، مجھے جنت میں انہوں نے محل دیا ہے، یہ چٹھی مجھے دے دینا۔ بہرحال وصیت کے مطابق اس کا انتقال ہوا، کفن کے اندر اس کی چٹھی وہ رکھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو ان کے جو رشتہ دار تھے وہ جمع ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ کیسا سودا ہے، اس طرح کا کبھی سودا بھی ہوتا ہے، ایک چٹھی میں لکھ دیا جنت محل دے دیا، کس نے دیکھا کہ جنت محل ملا کہ نہیں ملا ہے، اس طرح سودا نہیں ہوتا، ہم یہ سودا نہیں مانتے ہیں۔ کیا کریں؟ امام جعفر صادق کے پاس چلتے، پتہ چلا حج کرنے کے لیے گئے، انتظار کیا، حج کر کے جب واپس لوٹے تو سارے جو رشتہ دار تھے وہ مرنے والے کے جنہوں نے سودا کیا تھا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضرت جی آپ نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ نے یہ کس طرح کا سودا کیا ہے، یہ بھی کوئی سودا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سودا کیسے ہوا، کس نے دیکھا کہ آپ نے جو چٹھی میں لکھ دیا جنت محل اس کو ملا بھی کہ نہیں ملا ہے، آپ نے لکھ دیا، کیا پتا کہ اس کو جنت محل ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جس سے سودا ہوا تھا اس سے جا کے پتا کر لو، اس سے جا کے پوچھ لو، کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جعفر صادق فرماتے جاؤ اس کی قبر پہ جا کے پوچھ لو۔ بولے حضرت جی کیا بات کرتے ہیں، قبر پہ جا کے اس سے کیا سوال کرتے، تو مردہ ہے، وہ تو مر چکے ہیں۔ فرماتے کہ جاؤ تو صحیح، قبرستان میں جا کر پتا کرو تو صحیح کہ سودا میں نے جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ وصولوں کے مطابق سودا کیا تھا اور وہ سودے میں وہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، جا کے پتا تو کرو، پوچھو تو صحیح۔ چند رشتہ دار خاص خاص جاتے ہیں اس قبر پر، قبرستان میں، جب قبرستان پہنچے اس قبر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، قبر کشادہ ہے، قبر کشادہ ہے، اندر جو لاش اس کو دفنایا گیا تھا چند دن پہلے وہ لاش وہ دکھائی نہیں دیتا، قبر میں اندر لاش نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ چٹھی جو کفن کے اندر رکھ کر اس کو دفن کیا گیا تھا وہ چٹھی صرف قبر کے اندر موجود ہے۔ وہ چٹھی نکالا، پڑھ کر دیکھا تو کیا لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تحریر تھی جس میں لکھا تھا آپ نے کہ میں نے دنیا میں اس کا گھر لیا، جنت محل لیا، آپ کے دستخط کیا ہوا تھا اس کے اندر۔ دوسری طرف چٹھی کے لکھا ہوا تھا وہ شخص جس نے سودا کیا تھا، جس کا انتقال ہوا تھا، اس کی تحریر لکھی ہوئی تھی، اس نے اس میں لکھا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ میں نے جو سودا کیا تھا جنت محل کا وہ سودا سچا ثابت ہوا ہے۔
اللہ نے مجھے جنت محل دے دیا ہے، یہ سچا سودا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت، یہ کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، بڑے بڑے کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے، بڑے علم فضل میں آپ جو بڑے ماہر ہوئے، اور آپ کا وصال اسی رجب المرجب کی 15 تاریخ کو، جس کو ہم 22ویں کنڈے کے نیاز سے بھی جانتے ہیں، تو اسی مہینے کی 15 رجب المرجب کی امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ کے روز انور پر بے شمار رحمت نازل فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا